کہ تم یہ سمجھنا کہ تمہاری گمشدہ چیز ہے، اور گمشدہ چیز میں بھی جب گن میں لگ جاتے ہیں بعض دفعہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے اور ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو اصل کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ تو اتنا گہرا فلسفہ ہے اس چھوٹی سی بات میں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو ایسی حیرت انگیز عظیم الشان عطاءات کی توفیق ملے گی کہ دنیا اس کے تصور سے بھی آ رہی ہے، دنیا کا وہم بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر جماعت احمدیہ فائز ہوگی عطاءات کے معاملے میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم نے یہی نظارے دیکھے۔ ایک تیسری بات میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عفو اور رحم اور شفقت کا سلوک فرمایا اور اس کے پاک نمونے قائم کیے، ان کا ذکر تو بہت ہی طویل ہے، یعنی ایک مجلس تو کیا سینکڑوں مجالس میں بھی اس ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک عظیم الشان پہلو ہے کہ وہ دور سے بھی حسین نظر آتی ہے اور قریب سے بھی حسین نظر آتی ہے، اور قریب جا کر حسن کے نئے نئے پہلو سامنے آنے لگتے ہیں۔ جس طرح باغ کو آپ بھی ایک نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کو بڑا حسین نظر آتا ہے، لیکن تتلیاں پھولوں کا جب رس چوستی ہیں تو ان کو پھول کا ایک اور حسن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قریب سے دیکھیں تو تفاصیل نظر آتی ہیں حسن کی۔ تو کامل حسن جو ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو، اس کی یہ ایک خصوصی علامت ہے کہ وہ دور سے بھی اچھا دکھائی دیتا ہے اور قریب سے بھی، اور جتنا قریب آئیں اس کا حسن زیادہ جاذب نظر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس پہلو سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، ان پر آپ غور کریں تو ان کے اندر ہی بڑے عظیم الشان پہلو سیرت کے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ سیرت کے مضمون کو جب ہم سنتے ہیں تو اس طرح نہیں سنتے یا اس طرح نہیں سننا چاہیے جس طرح ایک کھلاڑی کی کھیل کا باہر بیٹھے مظاہرہ کر رہے ہوں۔ بہت اچھی کھیل ہو رہی ہے کرکٹ کی، آپ باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بڑا لطف اٹھا رہے ہیں، اور کھیل کے بعد گھر کو رخصت ہوئے آپ کو بلہ بھی پکڑنا نہیں آتا۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اتنی تعریفیں کر رہے تھے اب بلہ تو پکڑ کے دکھاؤ، وہ کہے گا تم پاگل ہو گئے ہو، بلے کا مجھ سے کیا تعلق، میں تو نظارہ کر رہا تھا، مجھے حق ہے لطف اٹھانے کا، ہاں مجھے کھیل سے کوئی واقفیت نہیں۔ لیکن سیرت کے مضمون میں یہ نہیں کہہ سکتا انسان۔ سیرت کا مضمون اس سیرت کا مضمون جو اسوہ بن گئی ہو، اس میں یہ جواب قابل قبول ہی نہیں ہے، عقل کے خلاف جواب۔ جب اسوے کو سامنے رکھ کر آپ اس کے حسن کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کے حسن کا ذکر کرتے ہیں تو لازماً اس کو اختیار کرنے کی پابندی آپ پر عائد ہو جاتی ہے۔ حسب توفیق جتنا بھی اختیار کر سکیں، لیکن لازماً اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس طرف قدم آگے بڑھانے پڑیں گے۔ اگر سیرت کے حسن کا لطف اٹھانے کے بعد آپ گھروں کو لوٹ آئیں اور اس طرف ایک بھی قدم آگے نہ بڑھا ہو تو یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے سراسر۔ ایسے لوگوں کو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حق رہ جاتا ہے، نہ ان کے درود کے گمانے بنتے ہیں، کیونکہ جن کا عمل اپنے قول کو جھٹلا رہا ہو، جن کا فعل اپنے نظریات کی تردید کر رہا ہو، ان کے اعمال کی کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی اور ان کے قول کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ چنانچہ قول کا حسن بھی حسن عمل کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ بڑا حسین قول ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، خدا کی طرف بلانے سے بہتر کون سا بلاوا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل تائید کر رہا ہو اس قول کی۔ جس کی طرف بلاتے ہو تم بھی تو نظر آؤ کہ اس کی طرف سے آئے ہو، یہ تو نہیں کہ بلاتے ہو حسن کی طرف اور نظر یہ آ رہا ہو کہ انتہائی گندگی سے نکل کر انسان آیا ہے۔
تو یہی مضمون ہے جس کو جب ہم سیرت پر اطلاق کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مضمون بیان کرنا بھی انتہائی ذمہ داریوں کو دعوت دیتا ہے اور سننا بھی انتہائی ذمہ داریوں کو دعوت دیتا ہے. اس مضمون میں حتی المقدور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ سنیں ویسا بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہو. اگر معمولی پاک تبدیلی بھی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرماتا ہے اور آگے بڑھا دیتا ہے. اس لیے جب آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق تھے تو کچھ سچ کے معیار میں اضافہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جب آپ سنتے ہیں کہ امین تھے تو اپنی امانت کے معیار کو بڑھانا ضروری ہو جاتا ہے. جب آپ سنتے ہیں کہ محسن تھے اور بخشش کرنے والے تھے تو اپنی بخشش کے معیار کو بڑھانا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن بخشش کیسے کرتے تھے, کیوں کرتے تھے, کہاں فرماتے تھے بخشش, کہاں نہیں فرماتے تھے, اس مضمون کا مطالعہ آپ کریں تو صرف نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ملتی بلکہ اتنا گہرا فلسفہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے پس منظر میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل میں بھی عظیم الشان تعلیمات کا سمندر نظر آتا ہے. اس پہلو سے جب آپ غور کرتے ہیں اور دیگر حسن والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کی کوئی بھی حیثیت حضور کے مقابلے پر نظر نہیں آتی. اب حسن یوسف مشہور ہے اور حسن یوسف کا جو اصل حسن ہے جس کا سیرت سے تعلق ہے اس کا واقعہ قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے چند الفاظ میں, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. کتنا عظیم الشان معافی کا اعلان ہے اور بہت ہی خوبصورت قصہ دکھائی دیتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں جو عجز اور انکسار تھا اس میں ایک یہ بات بھی حیرت انگیز طور پر نظر کے سامنے آتی ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ نے معاف فرمایا قوم کو تو حضرت یوسف کی طرف توجہ پھیر دی اور وہ الفاظ استعمال کیے جو حضرت یوسف علیہ السلام استعمال کر چکے تھے اور فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں. حالانکہ اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں, دیانتداری سے مقابلہ کریں تو اس حسن یوسف کو حسن محمد مصطفیٰ سے کوئی نسبت ہی نہیں رہتی. حضرت یوسف نے کیا معاف کیا اور کس طرح معاف کیا اس پر ذرا غور کر کے دیکھیں. حضرت یوسف کے بھائیوں کا تو یہ سلوک تھا کہ آپس کے مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کنویں میں پھینکو جو اندھا کنواں ہو, بچنے کے امکان ہوں, وہاں سے قافلے گزرتے ہوں اور کسی قافلے والے کی نظر پڑ جائے اور وہ ہمارے بھائی کو بچا کے لے جائے. یہ ظلم تھا اور ہرگز نہ کسی نے چپیڑ ماری, نہ کوئی دکھ دیا, نہ گالیاں دیں. بڑے پیار کے ساتھ وہاں کھیلتے کھلاتے کنویں میں چھوڑ کر آپ بھاگ گئے. اور اس ظلم کے واقعہ کے بعد کتنے ہی سال گزر گئے ہیں جب وہ دوبارہ اپنے بھائی کے سامنے آتے ہیں اور ایسی حالت میں آتے ہیں کہ ان کی حالت بڑی قابل رحم ہے. فاقوں کے ساتھ ان کے پیٹ ان کی کمروں سے لگے ہوئے ہیں. کتنے مشقت کا سفر انہوں نے اختیار کیا بھوک سے تنگ آ کر اور بڑی قابل رحم حالت تھی. اتنی مدتوں کے بعد اگر ایسا بھائی کو مل جائے تو انسانی فطرت میں خود رحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر بعد کے حالات سے پتہ چلتا ہے ایک دفعہ آئے, پھر دوسری دفعہ آئے اور قانون ملک کا اتنا سخت تھا کہ اپنے بھائی کو قانون ملک کے خلاف روک بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے بدلہ کیا لینا تھا؟ بدلہ تو لیتا ہے مطلق العنان حاکم جس کے قبضہ قدرت میں کوئی چیزیں ہیں. قرآن کریم کا احسان ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو اس رنگ میں پیش فرمایا, ورنہ اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو بدلے کی تو طاقت کوئی نہیں تھی. معافی سے مراد یہ ہے کہ میں نے دل سے تمہارا دکھ دور کر دیا, اس سے زیادہ اس معافی کے کوئی معنی نہیں. لیکن جہاں تک انتقام چھوڑنے کا تعلق ہے اس کا لا تصریف سے وہاں کوئی تعلق نہیں بنتا.
کیونکہ اس ملک کے قانون میں حضرت یوسف کو یہ دخل نہیں تھا کہ قانون تبدیل کر کے اپنے بدلے چکانے کے لیے کسی پر کوئی زیادتی کر سکیں. یہ قرآن کریم کی گواہی ہے. اس کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ لا تثریب علیکم اليوم دیکھیں تو کوئی نسبت ہی آپس میں نظر نہیں آتی. یہ بھی حضور اکرم کا احسان تھا کہ حضرت یوسف کا ذکر فرما دیا اور ان الفاظ میں ذکر فرمایا اور عجز کی انتہا ہے کہ توجہ اس طرف پھیر دی اپنی طرف سے ہٹا کے. حالانکہ واقعہ لا تثریب علیکم اليوم جو مکے میں رونما ہوا اس کی تو حیرت انگیز شانیں ہیں الگ الگ، اور ہر پہلو سے جب اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ تھا کیا. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عرب قوم کا اپنا طریق کیا تھا، کس قدر ان میں معافی کے جذبے پائے جاتے تھے، کس قدر وہ عفو کرنے والے لوگ تھے، اور کس حد تک وہ کینوں میں مبتلا قوم تھی. اس قومی پس منظر کو بھلا کر ہم کس طرح اس واقعہ کا جائزہ لے سکتے ہیں. عرب قوم کے معاملات کا چھوٹا سا جائزہ اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بعض لڑائیاں 100 سال تک چلی ہیں معمولی باتوں پر، اور بدلہ لینا تو ان کی سرشت میں داخل تھا. وہ ہرگز معافی کا نام نہیں جانتے تھے. بدلے کے معاملے میں اپنے عزیز ترین اقربا سے بھی بدلہ لیتے تھے، اور ادنا چیزوں کا بدلہ اعلیٰ چیزوں سے لیا کرتے تھے. یہاں تک تشدد پایا جاتا تھا انہیں، اور پھر اس پر فخر کرتے تھے. قصائد لٹکائے جاتے تھے خانہ کعبہ میں جن میں اپنے مظالم کی داستانوں پر فخر کیا جاتا تھا. یعنی ان کا فخر تھا کہ ہم بدلہ لینے والی قوم ہیں اور ہرگز معاف نہیں کر سکتے. چنانچہ جنگ ایک ایسی لڑی گئی وہاں جس میں بنو تغلب اور بنو بکر کے درمیان جنگ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ بنو تغلب کے سردار کلیب نے ایک پرندے کو پناہ